بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ طوعن کا لفظ ہے، تے واو عین طوعن، خوش ہونا، کسی چیز کو خوش ہو کر قبول کرنا، کرہن مجبور ہو کر کسی چیز کو قبول کرنا۔ مجبوری کی حالت کو کرہن کہتے ہیں، خوشی کی حالت کو طوعن کہتے ہیں۔ مصابیح، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو مصابیح کہا ہے۔ مصابیح چراغ کو کہتے ہیں، مصباح کی جمع ہے، ایک چراغ ہو تو اس کو مصباحن کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے تو مصابیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستاروں کو مصابیح فرمایا ہے۔ آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا ثم استوى إلى السماء، پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اس وقت وہ دھواں ہی دھواں تھا، دخان دعا، دھواں اس کو کہتے ہیں، دخان کہتے ہیں۔ فقال لها، اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا، اتینا طوعا او کرہا، تم خوش ہو کر یا تم مجبور ہو کر آؤ۔ قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان نے اللہ سے یہ کہا، ہم تو خوش ہو کر آپ کی فرمانبرداری کی طرف آتے ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، بس اللہ نے 7 آسمان بنا ڈالے 2 دن میں، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر ایک آسمان کے مناسب جو احکامات ہیں اللہ نے ان کو اس آسمان کی طرف وحی کی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کہتے قریب کو، سماء الدنیا یعنی جو زمین کے قریب آسمان ہے، اس کو سجایا بمصابیح، ستاروں سے، چراغوں سے، وحفظا، اور اس کو انتہائی محفوظ بنا دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ علم والی اور غالب اقتدار رب کی طرف سے بہترین اندازہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ علم والے غالب اقتدار اللہ کی طرف سے بہترین فیصلہ ہے۔ اچھا، پہلے ایک مسئلہ سوچا تاکہ یہ جو نہ آیت آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آیت آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے احکام ہوتے ہیں احکام تکوینی، ایک اللہ کے احکامات ہوتے ہیں احکام تشریعی۔ احکام تکوینی میں کائنات کی ساری چیزیں مجبور ہیں، ان کو وہی کرنا پڑے گا جو اللہ کی طرف سے ہے، وہاں مخلوقات کو اختیار نہیں ہے، ساری مخلوقات مجبور ہیں اس میں۔ آسمان اپنے بننے میں مجبور ہے، زمین بننے میں مجبور ہے، سورج روشنی دینے میں مجبور ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح زمین فصل اگانے میں مجبور ہے، یہ احتجاج بھی کرے اس کو اگانا ہی پڑے گا۔ یہ تکوینی احکام۔ انسان کی تکوین کیا ہے؟ ہم اپنے پیدا ہونے میں مجبور ہیں، ہم اپنے رنگ کو لانے میں مجبور ہیں، شکل دینے میں مجبور ہے، صلاحیتوں میں مجبور ہے۔
یہ وہی چیزیں جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کی جو ایج ہے 60 سال ہے، 70 ہے، 80 ہے، اس میں آپ مجبور ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ میں 100 سال رہوں، لیکن اللہ رہنے نہیں دیتا، مجبور ہے اس میں۔ یہ تکوین ہے، یہ انسان کی تکوین ہے، اور یہ پوری کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ انسان کے علاوہ ساری کائنات کے اوپر اللہ کی تکوینی امور جاری ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، حیوانات، نباتات، جمادات، سارے کے سارے اللہ کی تکوینی حکم کے پابند ہیں، یہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امر پر رکھا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں، اگر خلاف ورزی کرے تو اللہ ان کو مجبور کر کے تک کروائے گا۔ یہ اپنے حکم سے جو اللہ نے ان کے لیے جاری کیا اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح انسان اپنے رنگ میں، شکل میں، صورت میں، صلاحیت میں، طاقت میں جو اللہ کی طرف سے ودیت ہے، ان میں ہماری چاہت کا دخل نہیں ہے، یہ تو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک انسان بھی کائنات کی دوسری مخلوقات کے ساتھ شریک ہے۔ ہم بھی آسمان کی طرح ہے، زمین کی طرح ہے، پہاڑوں کی طرح ہے، اللہ کی چاند، سورج، ستارے، ہم مجبور ہیں اس میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ 100 سال عمر میرے اللہ نہیں دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بیٹے کا انتقال نہیں ہو جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ صحت مند ہی رہیں، لیکن نہیں، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر آ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ یہ تکوینی احکامات، اس میں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کی طرح ہیں۔ اور ایک اللہ کی تشریعی احکامات، اللہ کی تشریعی احکامات صرف انسان اور جنات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ نے کہا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور مجھے پسند حلال ہے۔ اللہ نے کہا یہ سود ہے، یہ تجارت ہے، میں تجارت کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ پاک چیزیں ہیں، یہ ناپاک ہے، میں پاک چیز کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، میں بندوں کے لیے جنت کو پسند کرتا ہوں۔ تشریعی احکامات صرف انسانوں اور جنات کے لیے ہیں۔ تشریعی احکامات جہاں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ کیا ہے؟ آپ فجر کے لیے آ سکتے ہیں اور فجر کے لیے نہیں آ سکتے، آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ نیت کریں گے تو اللہ توفیق دیں گے، اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو توفیق نہیں دیں گے، پکی بات۔ آپ تلاوت کرنا چاہیں گے اللہ توفیق دیں گے، نہیں چاہیں گے اللہ نہیں دیں گے توفیق۔ تو ہمارا اختیار 50% ہے تشریعی احکامات۔ تشریعی احکامات اللہ کے حلال کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، حرام کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ انسان دنیا کی اس کائنات کی عجیب مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تشریعی احکام دے کر کہ یہ میرے پسند ہے، یہ میرے ناپسند ہے، تمہاری مرضی ہے، پسند پر چلنا ہے، ناپسند پر چلنا ہے۔ ابھی انسان جو نا اپنی خوشی سے ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اگر جو نا اس کا ارادہ ایمان لانے کا نہیں، اللہ اس کو کافر ہی رکھتے ہیں۔ ابو جہل مسلمان نہیں ہوا، حضرت بلال حبشی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ تشریعی احکامات۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کا نظام جو ہے تکوین کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور آسمان اس وقت دھواں کی شکل میں، اس کے مٹیریل جو تھا وہ دھواں کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کے بعد، زمین کو بنانے کے بعد دونوں کو ایک آرڈر جاری کیا، میرے پاس آؤ بھئی خوش ہو کر یا ناخوشی۔ خوش ہو کر آ گئے تب کی کہ خوش نہ ہو کر آئے تو میں نے تو ڈنڈے کی زور سے کروانا ہی وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آئے گی؟ اللہ نے زمین آسمان کو کہا کہ خوش ہو کر یہ احکامات کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ناخوش نہ کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے ہو، تم مجبور ہو، میں تمہیں سزا دے کر جو نا اپنا کام کروانا ہے۔ میں نے زمین کے اندر صلاحیت اگانے کی ہے، ذائقے کی ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ، یہ اس کا پابند ہے، خوش ہو کر کرے ناخوش ہو کر کرے۔
آسمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، ان نعمتوں کو دینے میں آسمان مجبور خوش ہو کر تو قبول کیا ہے، لیکن مجبور ہو کر بھی اگر قبول کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہی کروانا ہے جو اللہ کا حکم تھا، وہ اس کے آگے پیچھے نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں آسمان زمین دونوں کو بلایا، تو وہ دونوں کو ہم نے یہ کہا کہ تم خوش ہو کر آؤ یا ناخوش ہو کر، یعنی فرمان برداری خوش ہو کر کرو یا ناراض ہو کر کرو۔ قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین نے فوراً کہا یا اللہ جی ہم خوش ہو کر جو آپ نے کہا وہ کریں گے۔ سمجھ، اگر یہ خوش نہ ہوتے نا تو پھر ان کو سزا ہو جاتی ہے جی، آسمان و زمین کو سزا دے کر اللہ جو نہ وہی کرواتے جو اللہ چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں اللہ جی ہم خوش ہو کر کرتے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے جاری کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پابند بنایا ہے کہ یہ اس تکوینی حکم کو جاری کریں جب تک اللہ چاہتے ہیں، قیامت تک اللہ نے ان کو پابند کیا کہ زمین انسانوں کو فائدہ دے، سورج چاند ستارے انسانوں کو فائدہ دے، یہی اس کی تکوین ہے، آسمان انسانوں کو فائدہ دے یہ ان کی تکوین ہے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی ان میں کر نہیں سکتے۔ انسان تھوڑا سا الگ ہے، کچھ حصہ ہمارا تکوین کے ساتھ متعلق ہے، پیدائش ہے، شکل و صورت ہے، صلاحیت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ان میں ہم جو ہے نا تکوین کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تشریعی احکامات بھی ہیں کہ ہم حلال کے پابند ہیں، حلال کو اختیار کریں یا حرام کی طرف جائیں، اختیار اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حلال مجھے پسند ہے، جنت پسند ہے، جہنم مجھے پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پسند کو وہاں رکھ کر ان کو امتحان میں ڈالا انسانوں کو، یہ انسان حلال کی طرف جاتے ہیں، حرام کی طرف جاتے ہیں، تجارت کی طرف جاتے ہیں، سود کی طرف جاتے ہیں، فرمانبرداری کی طرف جاتے ہیں یا نافرمانی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی پسند کو بیان کیا، اللہ نے جب اپنی پسند کو بیان کیا انسان آزمائش میں پڑ گیا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ سود کے پیسے بہت زیادہ ادھر چلا جائے، نافرمانی میں بڑا مزہ آتا ہے وقتی طور پر ادھر چلا جائے، لیکن اللہ نے امتحان میں ڈالا کہ نہیں یہ پاکیزہ حلال تجارت ہے، ٹھیک ہے اس میں نفع کم ہے، میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ سمجھے اب اس کی وجہ سے جو نا تشریعی احکامات میں انسانوں کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر ان کو جو نا اپنی پسند کے امتحان میں ڈالا ہے، یہی وہ امتحان ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بھئی احسن عملہ، میں انسانوں اور جنات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون میری پسند کا فالو کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے بارے میں بتایا کہ تم فرمانبردار بنو خوش ہو کر یا ناخوش ہو کر، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم خوش ہو کر تیری فرمانبرداری کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے 2 دن میں، پھر ہر آسمان کی طرف اللہ نے وحی کی اس کے امر کا، امر جو کیا تھا، آسمان کے اوپر نیچے جو چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ انسان کو فائدے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے باتیں ادھر رکھنے کے بعد پھر آسمان کے قریب ترین، زمین کے قریب ترین جو آسمان ہے، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مصابیح چراغوں سے یعنی سورج چاند ستاروں سے سجایا تاکہ یہ زمین کے رہنے والوں کو خوبصورت بھی لگے، زمین کے رہنے والوں کو اس سے اس کا فائدہ بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جو زمین کے اوپر والا آسمان ہے یہ انتہائی محفوظ ہے، گرنے سے یہ انتہائی محفوظ ہے، پرانے ہونے سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی رکھا جیسے نیا ہے۔ اسی لیے جب آپ چلے جائیں ناران کا نام آسمان کو دیکھے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک زبردست علم والے صاحب اقتدار اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جاری کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو چیز بیان کرتے ہیں اس کا تعلق فلکیات سمجھانے کے لیے نہیں ہے، فلکیات کا علم سمجھانے کے لیے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ زمین آسمان کا بیان، مخلوقات کا بیان، اپنی جو ہے نا بھائی ساری چیزوں کا اللہ جب ذکر کرتے ہیں تو ایک ہی بات سمجھاتے ہیں کہ میرے بندو یہ میری توحید کے دلیلیں ہیں، میں ایک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میرے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں، حالات میرے ہاتھ میں ہیں، مرضی میری ہے، حکومت میری ہے،
ملکیت میری ہے، کائنات پر کنٹرول میری ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تکوینی امور کو، ان تکوینی دلائل کو انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ انسان سوچ کر اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرے اور اللہ کی پسند اور ناپسند کو جاننے کے بعد اللہ کے پسند کو اپنا کر اللہ کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔